الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا قضاء في الدنيا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ہر قسم دی حمد و ثنا
تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے بعد جماعت محسن عظیم شہید اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید جانشین حافظ انعام الرحمن صاحب یزدانی حفظہ اللہ تعالی اور دیگر میرے برادران علماء خطباء واعظین انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ میرے تو پہلے تسی با مقصد خطاب سنن، دعا فرماؤ اللہ کریم اسا ساریاں دا چل آنا، تھوڑا شور ختم کر دو بلال صاحب، چل آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرماوے۔ تھوڑے جے وقت دے اندر سیرت پاک دا ایک پہلو جو اہل حدیث دے علاوہ شاید کوئی بیان ہی نہیں کرتا، وہ اے پہلو ہے کہ سونے دا جس طرح جلال جمال کمال، جس طرح سونے دا معراج میلاد وفات حیات، جس طرح سونے دی سیرت دی ایک ایک بات ہے، اتھے سونے دی ذات نو تو لوگ بیان کر دیں، لیکن سونے دی بات دی عظمت سوائے اہل حدیث دے باقی کوئی نہیں بیان کرتا۔ قرآن تو پوچھئے اللہ جنہوں تو دو جہانہ دا سردار نبیہ دا امام کائنات دا تاجدار بنایا ہے، انہاں دی بات دی عظمت کی ہے۔ غور کرنا تھوڑا آواز، اور میں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر اے دور دراز دا پسماندہ ترین سیلاب زدہ علاقے تو آ کے اے سفر اپنا اللہ دی رضا واسطے اس قرآن دی اور حدیث دی اشاعت اللہ دے حضور لکھوانا چاہنا، تو آدھی حاضری بھی سارے دوستانوں اے دعوت دینا کہ اگر میرے واز اور تقریر دا فائدہ نہ ہوئے، میں 50 سال پرانی کیسٹ کسے خطیب دی اتھے سنا دے ماں جری پہلے 1000 دفعہ لوگاں نے سنی ہوئے، تے اس جلسے دا کیرا فائدہ یار۔ خطباء علماء واعظین کمال ہوندہ ہے کہ ایک بندہ قرآن یاد کر کے حدیث یاد کر کے پرانے واعظین دی تقریر نہ سنایا کرو، انہاں اپنے حق ادا کر دیتے نے۔ تسی اگر کرنا ہے تو اپنی نوی محنت کر کے مطالعہ کر کے آیا کرو سٹیج تے اور سونے انداز نال اے بات سناؤ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے اپنے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دی بات دا وزن امتیاز شان مقام مرتبہ عزت احترام بیان فرمایا ہے۔ خبردار لوگوں، جتھے میرے نبی دی حدیث آ جاوے، جتھے میرے نبی پاک دا قول آ جاوے، جتھے میرے سونے مدنی پاک دا ارشاد و بیان آ جاوے، اعلان آ جاوے، سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ تو لازم ہے، لیکن ایک بات سنو، جتے سونے دا اعلان آوے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا
تشعرون تواڈے ساریاں نیکیاں تواڈیاں اللہ اکبر جتنی تسی فرائض نوافل جتنی تسی صدقات و زکات جتنی او جہاد و خیرات جتنی تسی عبادات کر دیو ان تحبط اعمالکم وہ سارے عمل برباد ہو جان گے اگر تساں مدنی دی حدیث دی عزت نہ کی تھی ہے قول محمد قول اللہ فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ دے مدنی پاک دا ارشاد کی امی جان فرمان دیئے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير امی فرمان دیئے سونیا بات تو تسی سانو کی دیئے اساں آپس دے اندر سہیلیاں نے ایک دوسرے نو بات کی دیئے پر توانو کی نے خبر دیتی ہے ویکھی ویکھی اللہ دے مدنی دے ارشاد بیان فرمان دی حیثیت قرآن کی دزدائیں اگر تینو سمجھ نہ آوے تے نیٹ تے لکھ لویں قاری عبدالرحیم کلیم تو عنوان لکھ لویں ہر بڑے سے بڑا موجود ہے محمد سے بڑا اللہ نے نہیں پیدا کیا عنوان لکھ لویں قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث رسول اللہ کی قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرے والے بولو جرے بیٹھے اندھیرے جے اچھا بولو قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا اللہ نے روشنی اس طرح فرمائی ہے سراجم منیرا اللہ نے روشن چراغ چمکدا دھمکدا سونا سورج اس طرح دا بھید دیتا ہے لنا شمسوں وللآفاق شمسوں ایک دنیا دا سورج ہے مائی صاحبہ فرمان دیئے دوسرا میرا شوہر سورج ہے دنیا دا سورج دن دن روشن کردہ ہے پر اللہ نے جرا میرا سونا سردہ تاج بنایا ہے پیغمبران دا اللہ اکبر سردار بنایا ہے کائنات دا تاجدار بنایا ہے خاتم النبیین بنایا ہے میرا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم بنایا ہے میرے نبی دی نبوت دن بھی روشن ہے رات بھی روشن ہے ذات بھی روشن ہے بات بھی روشن ہے صفات بھی روشن ہے ورفعنا لک ذکرک جن دی ذات اچھی ہوندی ہے ان دی بات اچھی ہوندی یار تے دور بڑا بیٹھے ہی تھے آجا اللہ پاک نے دنیا والا نو سمجھایا کہ جن دی ذات اللہ ہوندی ہے ان دی بات ہی اللہ ہوندی ہے اہل حدیث اور غیر اہل حدیث دا فرق ویکھنا ہی تو کدے ایک بھی مولوی نہیں ویکھیں گا جرا نبی دی بات دے اتے بات کرے اہل حدیث جدوں بھی کردہ ہے یہ ساری زندگی اللہ اکبر تکلیفاں برداشت کردے نے شہادتاں قبول کردے نے سفر برداشت کردے نے مصائب
مصائب تو مصیبتاں ساریاں برداشت کرتے ہیں لیکن انہاں دا آواز کی ہوندہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي انہاں دا آواز کی ہوندہ ہے وَمَن يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جیرا نبی دی بات نو فیصلے نو نہیں مندہ لوگ آدن پیغمبر نبی آخری ہے رسول آخری ہے اہل حدیث کہندن جیرا رسول آخری ہوندہ ہے نبی آخری ہوندہ ہے اندہ فیصلہ بھی آخری ہوندہ ہے اندی بات بھی آخری ہوندی ہے اندہ حکم بھی آخری ہوندہ ہے اندی حدیث بھی آخری ہوندی ہے اندہ ارشاد بھی آخری ہوندہ ہے من اعتقد وحیا بعد محمد کافر باجماع المسلمین شاید میں جلتی دے اندر بات دا حق نہ ادا کر سکا میں نو احساس ہے جو پچھو میرے اللہ اکبر خطبہ علماء دور دراز تو سفر کر کے راتاں جا کے تے بڑیاں تکلیفاں سفر دیاں صوبتاں برداشت کر کے ہوندے نے لیکن ویکھیا جے میں سادی بات عرض کر رہی ہاں من اعتقد وحیا بعد محمد کفر باجماع المسلمین جیرا بندہ اے عقیدہ رکھ دائے پیغمبر محمد کریم دے بعد بھی کوئی سچی بات والا پیدا ہوئے گا وہ بندہ جیرا آدھا ہے کہ سونے دے بعد بھی کسے تے وہی ہوں دیئے وہ بندے دا ایمان نہیں رہندہ وہ کافر بن جاندہ ہے آؤ لوگوں ساڑھا ایمان ویکھو ایمان نظر اللہ وعبدا سامع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها سونے فرمایا اللہ انہاں دے چہرے شاد آباد رکھی کی رکھی انہاں دے چہرے نو رونق بخشی ترو تازہ رکھی ویکھی سونے چہرے آلے سونیاں سونیاں داڑیاں آلے سونے سونے اللہ اکبر وجہ کے لیے حدیث نو منن دا اللہ نے اللہ دے محبوب نے فائدہ دشائے اللہ انہاں دے چہرے نو شاد آباد رکھ دے ترو تازہ رکھ دے دوروں پتہ لگ دے کہ وہ آ رہا ہے قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب کی میں روب ہوں ہے میں صدقے 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 داڑی سجدی سینہ خزینہ کجدی اے حلے تسینے وجدی اے جفیاں تو نہیں رجدی پتہ چل دے عبدن سامعہ مقالتی جرے سن دینے یاد کر دینے اللہ دے مدنی کریم فرمان دینے نظر اللہ ترو تازہ رکھ دائیں اللہ اہل حدیث نو حدیثاں پڑھن والے نو حدیثاں تے عمل کرن والے نو آج کون ہوندے نے لوگ جو قرآن دے بعد آکھن جو قرآن ہی کافی ہے بس اور چیز دی ضرورت نہیں وہ کون لوگ ہوندے نے جرے کہندے نے حدیث اللہ اکبر عبادت لکھی گئی آؤ میں چند منٹاں دے اندر آج فیصلہ ہی مکا دینا قرآن ہی ادو تک سمجھ نہیں ہوندہ یہ پیسے لین تے آئیے نا نعرہ تکبیر جماعت اہل حدیث نعرہ تکبیر جماعت اہل حدیث شان مصطفیٰ عزت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر جی میں بزرگ ہے نا ایدن دے سن وٹو صاحب ایک کون سن اکاڑے ویچ وہ نعرے لیندے سن تے چھتی اللہ کو چلے گئے صاحب بیر وٹو صاحب تے اے بابا جی بھی اے بھی کھانا چاندے نے میں اللہ کو چلا جاما تو تسی دعا ماں دینی ہیں کی کرنی ہے
دعا کرو اللہ بابے نو صحت دے وے تے میں انہاں نو انعام دے رہی ہوں اپنی محبت نہیں میں نہیں لیندا ہوندا اے ساڈا جڑا منہج ہے پیسے لین والا نہیں پیسے کڈن تے آواں دو دوڑے پڑھاں مینوں چارے آوازاں یاد ہے مینوں پتہ ہے ڈاکڑی کی ہوندی ہے گرگری کی ہوندی ہے بھیرویں کی ہوندی ہے میں ساری آوازاں پڑھن دے باوجود پھر بھی میں کہنا سٹیج تے پیسے لینا اہل البدع دا کم ہے کنہ دا کم ہے اوہ مولوی دی جیب بھار دیا جے انہاں گڈی لے آندی ہے پیٹرول بڑا مہنگا ہے لیکن سٹیج تے پیسے لینا کنہ دا طریقہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم او ملنگاں دا ڈوڑے آلیاں دا رافضیاں دا قبوریاں دا بدتیاں دا طریقہ ہے پیسے کڈھن دے آئیے تو انہیں جیباں خالی کر کے بیٹھو گے کیونکہ پنڈ تھا ہے دیہاتی لوگ نے انہوں نے ایسے سمجھ ہوندی ہے اسی نہیں میں یہ سوچتا ہوں نا اس قرآن تو اتے پیسے نہیں ہو سکتے قرآن تو اتے رحمت ہو سکتی ہے قرآن دے تلے پیسے نے قرآن دے اتے پیسے لینا یہ قرآن دی بے ادبی شمار ہو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں جذبات اچھ نہیں کہندہ پیا ہون تسی میرے نال ساتھ دینا ہے میں بات کری سنا رہا تھی کیری بات سی بلا تو انہوں بھول گئی میں منڈو شروع کرنے پھر ابتدا تو شروع کر دینا میں سنا رہا جن دی ذات اللہ ان دی بات بھی جتنوں نہیں یقین تو ویکھ لو قرآنی ادو تک سمجھ نہیں ہوندہ جتنی سونا نہ سکھاوے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اللہ فرماندہ ہے اِنَّا نحن نزلنا الذکرہ اللہ آپ فرماندہ ہے اسا ذکر بنایا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن عرشہ تو آیا ہے جیری شاہ بلندیاں تو آئی ہے وہ بلند کر دیں دیئے تو بلند والا پیغمبر تے آئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس پیغمبر تے آئی ہے جنہ شان اللہ نے بلند فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ شان محبوب دیا رب نے بتایا زلفت چہرے دیا قسم اٹھایا یہ میں تسی ساتھ دے ہوگے نا تو میں جلتی آواز میں اتنے نہیں نعرہ مارنا اتنے ماردہ رہے پیچھے شانہ محبوب دیا رب نے ودھائیاں میرا ربط خراب ہو جاندہ ہے ضبط خراب ہو جاندہ ہے کنٹرول خراب ہو جاندہ ہے میں اگر میں ایک دیندہ رہا نا تو تقریر میری ساری رات چلی جائے گی کیونکہ میں سائی کر لوں گا کچھ لوگ گھروں ادھا دے بابے لے آندے نے وجہ جدو اسی تھک جائیے بابا شروع ہو جاندہ 2 منٹ سال ہے کہ پھر مولوی شروع ہو جاندہ ادھا تو پھر ساری رات ہی کو مولوی کافی ہے کی میں بھائی 2-3 بابے بندہ گھروں لے آوے ادھا دے ایت ریسٹ کران دے نے ایک مولوی آکھے بابا نال بیٹھا ہوئے جدو مولوی تھک جاندہ ہے نا سال لیندہ ہے پانی پیندہ سی یا چائے پیندہ سی تو مولوی جو رہنا وہ بابا نعرے ماردہ سی وہ آکھن لگا بابا تو نہیں جانا تو میری گریس ہے کی آکھن لگا گڈی چل دی تیرے نال پئیے لیکن میں چاہنا میں چھتی ختم کرا نعرے دی ضرورت نہیں تو اڈی توجہ دی ضرورت ہے محبت دی ضرورت ہے میرے مدنی پاک دیاں اللہ نے شانائیں بنائیں ہر ایک دی بات شک ہو سکتا ہے جرا میرے نبی دی ذات دے اندر صفات دے اندر بات دے اندر شک کر دیں ان دا ایمان نہیں رہندا میں تو انہوں سنا رہا ہوں شاید تو انہوں یاد نہیں رہا کی سنا رہا امی پوچھ دیئے سونے اساں تو آپس دے اندر گل کیتی ہے تو انہوں کون دس دیندہ ہے سونا فرماندہ ہے قال نبأني العليم الخبير
قیامت تک کس ہور نو اللہ نے وحی دینی نہیں تے اے مقام اکیلے محمد کریم دے سونا بول دائے تا اللہ دی طرفوں سونے دی حدیث ہے تا اللہ دی طرفوں اللہ وہ کس طرح یاد رکھ تھوڑا شور ختم کر اللہ اے میرے ویر کتنا محبت کتنا پیار نال بات سن رہے نے اللہ اے سارے پنڈ دی خیر فرما اللہ ساری بستی دی خیر فرما پورے ضلع قصور دی خیر فرما پاکستان دی خیر فرما ہر مسلمان دی خیر فرما یا اللہ ہر بندے دا آنا تے بیٹھنا قبول فرما یا اللہ جتنے میرے ویرائن اللہ انہا ساریاں نو جزائے خیر عطا فرما کس محبت نال سن لین اللہ ساڑے دیس دی بھی خیر فرما دیس دے محافظین دی بھی خیر فرما وطن پاک دی بھی خیر فرما اس وطن پاک دے اندر کتنی خوشحالی ہے اللہ دے فضل نال کہ اسا مدنی کریم دی ذات بھی بیان کر دے ہیں آپ دا میلاد بھی بیان کر دے ہیں آپ دی وفات بھی بیان کر دے ہیں لیکن میں بیان کر رہا آپ دی بات دی حقیقت کی ہے ذرا غور کریں اللہ نے ضمانتہ دیتی ہیں ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین ایک تو بعد دوسرا اے تو میں ہن یار پہنچے نے غار کتھے پہنچے ہن سونے سچے یار ایک سرکار تو دوسرا امت دا سردار تو میں پہنچے نے کتھے وچ غار ہن حدیث نو بندہ نہ منے تو پڑھدا رہے ساری زندگی کی پڑھدا رہے ثانی اثنین اذہما فی الغار بندہ جدو تک اہل حدیث نہیں بنے گا انہوں نہیں پتا چلے گا کہ ایک نبی آئی تو دوسرا صدیق آئی نہ تے دوما دے نہ قرآن اچ کوئی نہیں سمجھ دیو نہ کتے کھڑے نے جن دی بات مننی دے بغیر قرآن سمجھ نہیں ہوندہ اسی اس پیغمبر دی طرف نسبت کرانا چاندے ہیں نسبت امتی سے کر کے نہ غیرت سے مریں گی ہم کسی کا ہو رہے کوئی پیارے مصطفیٰ پاک کے ہو رہیں گے ہم اس پیغمبر دی تنو نسبت سمجھان لگا جن دی بات دے بغیر قرآن سمجھ نہیں ہوندہ کیمیں سمجھ نہیں ہوندہ بندہ پڑھ رہے ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین فإن کن نسان فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدتا فلہ النصف بندہ قرآن پڑھدا بیٹھے وراثت اللہ آپ دس رہے ہیں جیرا بندہ وفات پا جائے ان دے بعد ورثادی وراثت سمجھائی جا رہی ہے لیکن ایک اشارہ تینوں سمجھانا چاہتا بندہ قرآن پڑھ دیا اتھے پہنچ گیا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فوت ہونے والے دا بیٹا بھی کوئی نہیں بیوہ بھی پہلے فوت ہو گئی ہے ہن حالے بنیا ہے اکلوتی بیٹی ایک بیٹی ہے ہن وراثت کی میں ملے گی اللہ فرماندہ ہے فَاللَّهَ النِّصْفِ ادھی جیداد اس بی بی نو اس بچی نو اس یتیم نو ملے گی اللہ باقی نصف حصہ کیوں ملنا ہے سارا قرآن پڑھ قرآن خاموش ہے قرآن سمجھ نہیں ہوندہ ادو تک قرآن سمجھ نہیں ہوندہ ادو تک سمجھ نہیں ہوندہ جدو تک بندے نو میری گل دی طرف توجہ کرنا جدو تک بندہ حدیث پاک نہ پڑھے اہل حدیث نہ بنے حدیث دا طالب نہ بنے ائمہ حدیث نہ مننے یاد کرو قرآن کہندے
جیری عورت دا ویر بھائی زندہ کوئی نہیں تو بابا فوت ہو گیا ہے ماں پہلے فوت ہوئی ہے انہوں ادھی جائیداد ملنی ہے اللہ سارے دنیا جہان دے لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں باقی ادھی کنوں ملنی ہے وہ مسئلہ کوئی نہیں حل کرے گا محکمہ مال والے پٹواری کول جاؤ گے قانون گو کول جاؤ گے تحصیلدار کول جاؤ گے رجسٹرار کول جاؤ گے اللہ اکبر دیکھنا وہ تانوں آکھے گا جا کسے اہل حدیث کول فتویٰ لکھوا کیا اندی وراثت دی تقسیم کیویں جدو تک حدیث نہیں آنی تیرا رزق حلال نہیں ہونا ایک لقمہ حرام دا کھاوے تے 40 دن بندے دی عبادت قبول نہیں ہوندی ادھی وراثت دا مسئلہ ہے حل کتھے ہوندا ہے جدو بندہ اہل حدیث بندا ہے نبی دی بات تے یقین کردا ہے پتہ ایویں لگدا ہے جدو تک پیغمبر دی ذات دے نال زیر پیغمبر دی حدیث نو نہ منو ادو تک قرآن بھی سمجھ اجے بھی بات سمجھ نہیں آئی میں چند مثالاں قرآنی کتنا ٹائم باقی ہے اچھا بھائی کمال ہوندی ہے جلسے والے دی جویں الیکشن والا بندہ تنگ ہو جاندا ہے کیویں لیکن وہ دنیا داری دے عہدے واسطے تے کریانے والا دکاندار دنیا داری واسطے تنگ ہو جاندا ہے ایویں جلسے کران والا دینداری دے اندر تنگ ہو جاندا جن مولوی ہوندے نے جلسے والے دی گردن پھڑ دے کی کردے میری تقریر کس ٹائم ہے نہ تے میں جا رہا وہ بیچارہ ایک مارا جیاں بندہ ہوئے کیویں کنگن پوری صاحب جیاں میں کہندا ایندا جی ہے بڑا جی عرصہ دراز تو پہلے اکاڑے تقریراں کراندا رہا اتھے اسی واز کردے رہے اے بیچارہ بڑے بڑے حد نگاہ تک جلسے کراندا ہی کلا بندہ ہی تنظیم ہے کیویں اللہ ایدان دے بندے ہر پنڈ پیدا کر دے پھر توڑے پنڈ دی خوش نصیبی آئی ادھر اکاڑے تو ہجرت کی تھی وانزر عشیرتک الاقربین سکیانو یکیانو ڈران واسطے اتھے آکے سبق سنایا لوگوں ہون تک پیغمبر دا حسن تسا سنیا ہے پیغمبر دا جلال سنیا ہے پیغمبر دا کمال سنیا ہے پیغمبر دا معراج سنیا ہے پیغمبر دی سیرت سنیے پیغمبر دی صورت سنیے ہون آؤ اہل حدیثاں کول سنو اس پیغمبر دی بات دی حقیقت کی ہے سوا اہل حدیث دے باقی کوئی نہیں دستا کہ پیغمبر دی بات دی حقیقت کی ہے بات دی حقیقت ہے کہ دنیا والا نو سمجھاؤ جدو تک بندہ حدیث نو نہ مننے انہوں قرآن ہی سمجھ نہیں اندہ فالہم نصف اللہ اکبر زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جماعت اہل حدیث نعرہ تکبیر جماعت اہل حدیث بابا جی بھی زندہ باد نہیں نا دی ضرورت کو نہیں بابا جی زندہ باد آنکھو سارے بیٹھو بیٹھو بابا رب تو ٹوٹ جاندہ ہے اصل بات یہ جرے تسلسل نال میں تھوڑی جی بات سنانا چاہنا وہ نعرے دے نظر ہو جاندی ہے پھر نواں ایک اللہ اکبر ایشو اٹھانا پہندہ ہے میں سنا رہا میرے پیغمبر دی بات دا وزن کتنا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ نے وزن کتنا بنایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ نے وزن کتنا بنایا ہے قالا نبعنی العلیم الخبیر اللہ نے وزن کتنا بنایا ہے کہ سونا فرماندہ ہے او میری بیویوں میرے امتیاں نو سمجھا دو میں اپنے آپ نہیں بول دا قالا اور تو انہوں کوئی پوچھے کہ ایک مرکز توحید ڈیرہ غازی خان تو اللہ اکبر طالب علم آئی انہیں آکے اپنا سبق سنائی آئی وہ بارڈر قصور دے کنارے دیں تو کی سبق سناند آئی ویکھو ویکھو ادھروں اللہ اکبر کی
سبق سنا رہے ہیں بابا خاموش رہے کی سبق سنا رہے ہیں قال کہو یاد کر لو قال تو انہوں کوئی پوچھے کی سبق لے کے آئے ہو آکھو یار سانو ایک درس دیتا ہے واز کیتا ہے وہ واز ہے وہ سناندہ ہے قال نبأنی العلیم الخبیر قاری عبدالرحیم کریم قاری عبدالرحیم کریم نعرہ تکبیر جماعت اہل حدیث جماعت اہل حدیث قاری عبدالرحیم کریم نعرہ تکبیر قال نبأنی العلیم بابا ہی مجبور ہے بیچارہ ان دی محبت ویکھو قال مینو اللہ آپ دس دیندہ ہے ایک اے وحی ہے سنو علم دے دو پہلو نے ایک وحی خفی ہوندی ہے دوسری وحی جلی ہوندی ہے کی ہوندی ہے الگ 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 دلائل نے وہی خفی دے بھی دلائل نے وہی اللہ حکم ویکھی ویکھی وہی جلی دے بھی ایک وہی ہے جری قرآن دے ذریعے آئی ہے دوسری وہی ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وہ اللہ لے اپنے گھران دے اندر پڑھ دیں تے کس طرح پڑھ دیں ویکھی پڑھ دے کس طرح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ نے فرمایا جنہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی یا اللہ دے رسول دی نافرمانی کی تھی اللہ دی نافرمانی قرآن دا انکار ہے تے رسول دی نافرمانی حدیث پاک دا انکار ہے جدو تک حدیث دا اقرار نہیں کرو گے تو اڈا ایمان ہی اللہ قبول نہیں کردہ اللہ کتاں دے مسلمان ہوندن یا ایوہ الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله عذاب تو سلاب تو وباما تو بلاما تو نجات حاصل کرنا چاندے ہو ڈینگی تو نجات حاصل کرنا چاندے ہو مہنگائی تو نجات حاصل کرنا چاندے ہو ہر قسم دے مہنگائی دے طوفان تو گندے حکمران تو نجات حاصل کرنا چاندے ہو وہ لوگوں یاد کر لو دنیا دیا وباما تو بلاما تو نجات حاصل کرنا چاندے ہو اللہ تعالی نے
سونا جیاں رستہ دسیا ہے تکلیفاں کیوں آ رہی ہیں قصور ہوندن ضرور اپنے اس طرح تے قدرت سزا نہیں کر دی اے بندیاں دے بیما کا سبت عید الناس اپنے اپنے قصور نے جی میں لکھوی صاحب نے کیا ہے کباڑیاں دے پیچھے لگ گئے کی ہو گیا او کباڑیاں دے جواریاں دے سیاکاراں دے پیچھے لگ کے قرآن حدیث نو چھڑ دیتا ہے لوگو آؤ آؤ اللہ دی قسم ہے اللہ نے تو انو خالص سودا دیتا ہے ایک قرآن ہے دوسرا مدنی دا فرمان ہے کی میں فرمان ہے میرے مسلک دی شان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ اہل حدیث دے مسلک دی شان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ میرا مسلک حنفی نا شافی من دین محمد ہے کافی میرا مسلک حنفی قبر دے اندر محمد کریم دے بارے اللہ تو بعد پوچھا جانا ہے حشر دے اندر محمد پاک نے شفاعت کرنی ہے حوض کوثر دا شربت سونے نے پلانا ہے تو پرچم دا سایہ سونے دی اللہ نے عزت اللہ نے بنانا ہے دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے وہ لوگ آؤ اہل حدیث دے مسلک دی شان تو پوچھ حدیث تو پوچھ قرآن تو پوچھ میرا مسلک حنفی نا شافی من دین محمد ہے کافی میں مقلد حنبل نہ مالک دا میں مطیع رسول خالق دا اطاعت نبی اطاعت نبی ہے اطاعت اللہ کتاب الہدا فرقان تو پوچھ کلیم دے یقین ایمان تو پوچھ ترکت فیکم امرین میرے مدنی کریم نے دو چیزاں سانو دیتیاں تو دو وچ ایک قرآن ہے دوسرا مدنی دا فرمان ہے ہن آخری باتاں تے میرا سلام اللہ ساڑھے ویرانو مدنی دی بات بھی سمجھ آ جاوے جدو تک سونے نو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پنجویں ویک سپارے یعنی قسم اللہ دی جو اے مومن تھی من نصارے جدو تک حاکم مننتینو سونے مدنی پاک جدو تک حاکم مننتینو جھگڑیاں وچ نبیہ پھر تو حکم کرے سو منن دل تی صاف صفیہ سونا سنا رہی ہے کی میں سنان دے انہو کان اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی تو فہمان ہو صحیح مسلم شریف دی عبارت پڑھ رہے ہیں میرے ویرو یاد کر کے جاؤ سچا سودا سچے پیغمبر دی سچی بات دی اللہ اکبر دلائل صحابہ کہندے نے اسا سونے دے در سے جاندے آسے سونے دی پاک مجلس ہوندی ہے تا اللہ دے مدنی کریم سانو کیمیں بٹھان دے ہیں ایمیں سونے انداز نال بٹھا بٹھا کے سکھا سکھا کے پڑھا پڑھا کے سنا سنا کے ایمیں یاد کران دے ہیں تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتی
رحمان ہو سونا تین تین مرتبہ سانو سکھاندائی حتیٰ کہ سانو بات یاد ہو جاندی جیرا بندہ کہندے کہ میں صرف قرآن نو مندہ حدیث نو نہیں مندہ جاؤ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دا طالب علم انہوں تا حیات ایک چیلنج پیش کردہ ہے اندھے کل جواب لو قرآن کہہ رہا ہے رب المشرق والمغرب دوسری جگہ تے فرمایا رب المشارق والمغارب تیسری جگہ فرمایا رب المشرقین والمغربین جا دنیا دے صاحب العلم بڑے بڑے دنیا دے انکار حدیث کرنا لے تکفیری لوگانوں میرا چیلنج ہے تیرے عذاب قبر دا انکار کر دن اہل حدیث دی نسبت دا انکار کر دن یا میرے مسلک دا انکار کر دن انہوں نے میرا چیلنج ہے کہ میں تین دلائل پیش کی دن اللہ آپ فرمند ہیں رب المشرق والمغرب رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین تین باتیں تا الگ الگ بندہ اہل حدیث نہ بنے تو قرآن سمجھ ہن اہل حدیث بنو گے تو حدیث والے شیخ الحدیث اساتذہ کرام سبحان اللہ انہاں کل آ کے بیٹھو گے جامعہ مرکز توحید دن در آؤ گے شیخ الحدیث سب سمجھان گے رب المشرق والمغرب تو مراد ہے رب المشارق والمغارب دی تفسیر ہے رب المشرقین والمغربین دی تشریح ہے ناتے تینوں ساری زندگی قرآن ہی سمجھ نہیں آنا جدو تک تو اہل حدیث ایک بندہ میرے واز دے اندر کھڑا ہویا ناراض نہیں ہونا میں اس بندے دی بات کر رہے ہیں وہ کہندہ ہے مولوی جی میں صرف قرآن نو مننا میں اہل حدیث نہیں ہوندہ میں حدیث نو نہیں مندہ میں کہ ہونے تیرا علاج میں کر دینا اللہ نے میری ڈپٹی لائی ہے کہنے لگا کی میں کہ اے دس تیرے ماں باپ دا نکاح ہویا ہے یا تو نکاح تو بغیر آیا ہے کہندہ مولوی جی ان دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے بڑیاں بڑیاں برادریاں ہوندی ہیں جی میں توڑے ہی تھے بڑیاں برادریاں جنہیں برادریاں دے نا سن کے لوگ ہل جاندن وہ بھی بڑی برادری دائی تو بڑا اللہ اکبر دہشت اللہ بندہ ہی تو میں کہا چودھری تینوں نہیں کہہ رہا میں ایک مسئلہ سمجھا رہا تیرے ماں باپ دا نکاح جے رہے وہ حکم تو قرآن چے فن کے حوماتا ولکم من النساء لیکن ویکھیں طریقہ جرا نکاح دائے وہ اہل حدیث بنے گا تو سمجھ آئے گا ورنہ تیرے ماں باپ دا نکاح ہی ثابت نہیں ہوندہ پھر بات آئی سامنے کہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز دے اندر قرآن کہندہ ہے نماز پڑھو رکوع کرو لیکن ایک قرآن نہیں دستا قیام وچ کس طرح کی پڑھنا ہے رکوع وچ کی پڑھنا ہے سجدے وچ کی پڑھنا ہے قرآن خاموش ہے تشہد وچ کی پڑھنا ہے ویکھیں یہ سارا طریقہ کتھے لکھیا ہے پتہ لگدا ہے جدو تک بندہ اہل حدیث نہ بنے انہوں نماز دے طریقے دا پتہ نہیں لگدا آگے بات سمجھ ہوندی ہے کہ بندہ زکاة دینا چاہتا ہے زکاة دی تقسیم کس طرح ہے پیسے کتنے ہوئے سونا کتنا ہوئے جانور کتنے ہوئے جائیداد کتنی ہوئے کرنسی کتنا ہوئے یہ ساری باتاں جدو حدیث پڑھے گا تینوں سمجھ آن گیا ایک بندہ پڑھدا بیٹھا ہے آخری باتاں تے میرا سلام اللہ میرے ویرانوں پیغمبر دی بات سمجھ آ جاوے کیوں اللہ آپ فرماندہ ہیں لوگوں خیال کرو میرے نبی دی بات اتنا وزنی ہے کہ جدو تک ان دی بات نہ منی جاوے کسے نو قرآن سمجھ نہیں ہوندہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر اللہ نے تین چیزاں بیان کیتیاں ایک جری شاہ اپنے آپ مر جاوے ذبح ہون تو پہلے مر جاوے وہ حرام ہے دوسرا خون حرام ہے تیسرا خنزیر تین باتاں یاد کر لو جرا حدیث نو نہیں مندہ اس ویر نو آکھو اس پیغمبر دی بات نو نہ مننا لیا اپنے آپ تو شریعت دین سمجھ کے دکھا اللہ نے موتا حرام کیتی ہیں لیکن مردہ مچھلی بازار جو لے آن دیو اللہ نے موتا حرام کیتی ہیں انہوں حلال کنے کیتا ہے هو الذی
سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا قرآن دی حلال ہون دے اعلان کردہ ہے لیکن تو دس دے مچھلی حلال کیویں حدیث نو منے گا تینو مسئلہ سمجھ آئے گا اللہ اللہ قرآن کہندے والدم اللہ نے خون حرام کیتا ہے کلیجی بھی خون ہے تے تلی بھی خون ہے اے زبا والا خون اے سارے حرام قرآن کردہ ہے لیکن دسو کلیجی تے تلی نو حلال کیویں کیتا گیا ہے جدوں بندہ اہل حدیث بندا ہے اللہ اللہ ویکھو اگے اللہ فرماندا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وہ لوگوں اللہ نے سورت خنزیر دا گوشت حرام کیتا ہے خنزیر نو حرام کیتا ہے ہن بہت سمجھ لو آخری باتاں تے میرا سلام اللہ اے تھوڑی جی محنت میرے ویرانو بھائیانو سمجھ آ جاوے میں اس عمرے اے محنت کر رہی ہاں اللہ کرے میرے نبی دی ذات بھی سمجھ آوے بات بھی سمجھ آوے صفات بھی سمجھ آوے کیوں اللہ پاک نے سونے دیا عظمتاں میں بیان فرمائیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبت کے جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اخلاق پیارے 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 کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسی بھی دعا دی میرا عنوان ہے ہر بڑے سے بڑا موجود ہے محمد تو بڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا ہر سچے تو سچا موجود ہے محمد تو سچا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا ہر اللہ اکبر ہر ایک دی بات ہو سنی جا سکتی ہے محمد دا فیصلہ اللہ نے آخری بنا دیتا ہے کیوں اللہ اللہ ویکھی بندہ پردہ بیٹھا ہے لحم الخنزیر یار خنزیر حرام ہے اور باقی جنیاں چیزاں نے مثال سپے سانپے یا باقی گیدڑے چوہے بلیے یا کتے یا باقی اللہ اکبر حشرات الارض نے یا جتامے یا دنیا دے حیوان دے جانور نے جرے حرام نے اللہ سانوں کنے سکھانا ہے قرآن تو صرف خنزیر دا دسدہ ہے باقی لوگوں اہل حدیث نہیں بنو گے پیغمبر دی بات نو نہیں منو گے تو پھر چینالیں دا کلاس فیلو بننا پائے گا کی ہوئے گا زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ویکھی میری بات نو یاد کر لو بندہ بات نو نہ مننے تو نو کوئی پتہ نہیں لگدا کتے دے حرام ہون دی دلیل کتھے اے حدیث نو منو گے تو پھر تو انو سمجھ لگے گی وہابی دمانا ہے رحمان والا نبی دی سنت تو قرآن والا وہابی منے دے لوگو اللہ نبی نو تابی صحابی تو ہر ایک ولی نو موجزہ کرامت تو وہی خفی نو ہے صابر تو شاکر ہے ایمان والا وہابی دمانا ہے رحمان والا اے وہابی حلت حرمت دے میری طرح بیکھو حلت حرمت دے مسئلے منے دے تعزیت تابوت نہ متھا ٹکیں دے کون ہے اے وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے تعزیت تابوت نہ متھا ٹکیں دے اے رسمی رواجی رسمی رواجی ہے شیطان والا وہابی دمانا ہے رحمان والا عامل نبی دی سنت عامل نبی
دی سنت تو قرآن والا آخری میرا سلام وہ میرے ویرو یاد کر لو اللہ اکبر ہو سکتا ہے کتنے ساڑھے بزرگ اس سٹیج تے واز کر دیاں اس عمر نو پہنچن تا اللہ کول پہنچ گئے اللہ پوچھے گا تو بندیاں نو راضی کردہ رہے ہیں یا شریعت سناندہ رہے ہیں تو بندیاں نو راضی کردہ رہے ہیں یا عقیدہ سکھاندہ رہے ہیں تو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ درخواست کروں گا اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں دینہ نو سناندہ ہوندہ سی جس پیغمبر دی ذات اللہ ہے ان دی بات اللہ ہے جس پیغمبر دی سیرت اللہ ہے ان دی اللہ اکبر صورت اللہ ہے ان دی اللہ اکبر فرمان اللہ ہے ویکھو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین اللہ نے کیا شان بخشا ہے جدو تک بندہ حدیث نو نہ مننے اہل حدیث نہ بنے ادو تک بندے نو راون کھاون پاون زندگی ہنڈاون تو رب مناون دی کوئی بات سمجھ نہیں ہوندی سونے نے جرا مسئلہ سمجھایا ہے تسی بھی سکھ لو سونا فرماندہ ہے احفظوہن واخبروا بہن من وراکم صحابن وعادہا ثلاثاً تین مرتبہ حدیث سکھا کے سونا فرماندہ ہے آخری میرا سلام یاد کرنا ہے سکھا کے تین بار پھر فرماندہ ہے احفظو او لوگوں محفوظ کر لو تو خبر دے وہ جرے نہیں آئے تسی خبر دیو جدو تسی خبر دیو گے اللہ توانو دنیا دے اندر بھی مقام بخشے گا آخرت دے اندر بھی اجر بخشے گا فقیران آئے فقیران آئے صدا کر چلے اللہ توانو خوش رکھے او لوگو وچے میں ایک مسئلہ سنا رہے ہیں عذاب تو بچنا چاہتے ہو تو پھر ناریاں دی نظر وہ مسئلہ ہوئے آئی وہ مسئلہ کہہ رہی حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اگر دردناک عذاباتوں سلاباتوں او لوگو وباواتوں بلاواتوں بیماریاں بچنا چاہتے ہاں اللہ میرے اہل وطن اہل زبان میرے سارے ویر میرے بھائی سارے مسلمان عذاب تو بچنا چاہتے ہیں اللہ عذاب تو بچن دا حل کیے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ربنا 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 تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تو انو خوش رکھے اے دعا کر چلے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين